ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ کی PC1 کی تمام فارم سے منظوری کی ہدایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں PC1 کی حتمی شکل اور منظوری 3 مہینوں میں ہونی چاہیے۔ پہلے فیز میں 29 داخلی اور خارجی مقامات اور ضلع ساؤتھ میں کیمرے لگائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ کی PC1 کی تمام فارم سے منظوری کی ہدایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں PC1 کی حتمی شکل اور منظوری 3 مہینوں میں ہونی چاہیے۔ پہلے فیز میں 29 داخلی اور خارجی مقامات اور ضلع ساؤتھ میں کیمرے لگائے جائیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں اپنے اسپتال کے چندے کے لیے وزیر اعظم کی صوبہ سندھ میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ویکسین منگوانے کے عمل کو تیز کیا جانا چاہیے۔ ایک سوال پر بولے کہ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے بھی پیکج کا اعلان کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ عمران خان کو صرف اعلان کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ احتیاط کریں، حکومت بھی ویکسین منگوانے کے عمل کو تیز کرے اور ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد کو ختم کیا جائے۔ حکومت نے 1 کروڑ ویکسین یعنی کہ 10 ملین ویکسین کا آرڈر پلیس کیا ہے، کینسینو جس کو ڈریپ نے اپروو کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کوئی 50 لاکھ کی اجازت نہیں دی۔ وفاقی حکومت نے تو ماضی میں ہمیں روکا تھا پروکیور کرنے سے۔ اس کے بعد جب ہم نے میڈیا کے تھرو پریشر ایگزرٹ کیا تو پھر فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی صوبے بھی اس کو پروکیور کر لیں، ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ سکھر اور کراچی پر مرتضی وہاب بولے، آج وزیر اعظم نے سندھ کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ 2019 میں کراچی کے لیے 162 ارب جبکہ گزشتہ برس 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا، ان کا کیا بنا؟ وزیر اعظم کو محض چندہ بٹورنے کے لیے سندھ کی یاد آتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب ستمبر 2020 میں کراچی پھر تشریف لاتے ہیں اور کراچی والوں کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے ہم کراچی پر لگانے جا رہے ہیں۔ 1100 ارب 162 ارب روپے کا اعلان کیا، وفا نہیں کیا اس وعدے کو۔ اب انہوں نے ستمبر 2020 میں آگے کہا کہ 1100 ارب یعنی کہ 1.1 ٹریلین 1.1 خرب روپے وزیر اعظم نے کراچی کے لیے اعلان کر دیا۔ کراچی والے ایک بار پھر منتظر ہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں، کیا کام ہوا ہے، کیا ڈیولپمنٹ انہوں نے کراچی میں کی ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، لیکن کوئی بھی ایک اعلان آج تک یہ پورا نہیں کر پائے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ TLP پر پابندی دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے، الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدلیہ زرعی زمینوں کو تجارتی مراکز میں منتقل کرنے کا بھی نوٹس لے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سعید خنی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی کے تمام شہریوں کو فراہمی اور نکاسی آب کی یکساں سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ کراچی کے شہریوں میں دستیاب پانی کی نلوں اور لائنوں کے ذریعے منصفانہ تقسیم کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ MD سیکریٹریٹ واٹر بورڈ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سعید خنی نے کہا کہ شہریوں کو رمضان المبارک کے دوران دستیاب پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کے دوران MD واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے صوبائی وزیر کو رمضان المبارک میں فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر بورڈ کے خصوصی اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں وزیر بلدیات اور چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایات پر واٹر بورڈ میں پہلے ہی ہائی الرٹ نافذ ہے۔ شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے سے پانی وصول کرنے سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے شہروں کو فہرست میں شامل کراچی کے آخری کونے تک پانی فراہم کرنے کے لیے
لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس نظام کے تحت باقاعدہ ایک اقدامات کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے۔ شہر میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ناغہ سسٹم پہلے ہی نافذ ہے، جبکہ پانی کے ضیاع کو روکنے اور اس پانی کو بھی شہریوں تک پہنچانے کے لیے شہر اور شہر کے مسافات میں بچھی لائنوں، کڈیوٹ، سائفن اور ریزر وائزر، فلٹر پلانٹس، پمپنگ اسٹیشنز کی صفائی و مرمت فوری طور پر کی جاتی ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فرحان غنی، احمد علی، واٹر بورڈ کے چیف انجینئر ظفر پلیجو، سپرنٹینڈنگ انجینئر روشن دین، محمد ریاض، ایگزیکٹو انجینئر اعجاز احمد، عمران عبداللہ، عرفان اللہ، صدیق تولیوں، عزیز اللہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو NICVD کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ IHD کو قومی ادارہ برائے امراض قلب کا سیٹلائٹ سینٹر بنانے کی سمری تیار کر لی گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے سمری وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ارسال کر دی ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز فی الوقت بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ ادارہ سندھ حکومت کے انتظامی کنٹرول میں آ جائے گا۔ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل نے KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کو تجاوزات کی آڑ میں مزید لیز مکانات مسمار کرنے سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل میں لیز مکانات کو مسمار کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ لیز مکانات مسمار کرنے سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ٹریبونل کی KMC اینٹی انکروچمنٹ ڈپٹی کمشنر اور دیگر سے 29 اپریل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنرز اور دیگر نے جواب جمع نہیں کرایا، جس پر ٹریبونل نے KMC اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو مزید لیز مکانات مسمار کرنے سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے مزید لیز مکانات توڑنے سے روک دیا ہے۔ اسی حوالے سے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل KMC بشیر صدیقی صاحب کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ایک بیماری ہے، اس شہر کو کھا رہی ہے۔ جس طرح ہم SOPs کا خیال کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے، اسی طرح تجاوزات کی بھی کچھ SOPs بنا لیں ہم مشترکہ طور پہ ایک ہو کر اگر اپنے سب عوام مل کر جو ہے SOPs بنا لیں تجاوزات کے خلاف، تو آپ کراچی شہر میں ٹریفک جام نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ بالکل آپ کو کراچی شہر کے اندر ایکسیڈنٹس جو ہے وہ کم نظر آئیں گے آپ کو۔ اس کراچی شہر کے اندر آپ دیکھیں گے تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو جا سکیں گے، آ سکیں گے۔ تجاوزات بھی ایک بیماری ہے۔ اس کراچی کو آن کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ تجاوزات ہیں۔ ہم اپنے گھر کے آگے خود تجاوزات قائم کر لیتے ہیں، اور ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کے آگے تجاوزات قائم کر لیتے ہیں، ہمیں سامنے والے کی تجاوزات نظر آتی ہے جس نے دوسرے آدمی نے بڑھایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں گیلریاں باہر نکال رہی ہوئی ہیں، گیراج باہر نکالے ہوئے ہیں، کچن باہر نکالے ہوئے ہیں، جس سے اسٹریٹ جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ اس کراچی شہر میں، اتنے بڑے شہر کراچی، دنیا کا اتنا بڑا شہر، اس کے اندر جو آبادیز ہے اس کے اندر فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں جا سکتی۔ آگ لگ جائے تو اللہ نہ کرے کہیں پر تو بڑی بڑی پرابلم آ جاتی ہے۔ جس طرح آپ ذکر کیا کہ اتنے بڑے بڑے سپر اسٹور ہم کھول لیتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں بناتے۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی اشتہارات کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مختلف علاقوں میں لگے سائن بورڈز، بل بورڈز اور دیگر ایڈورٹائزمنٹ مٹیریل ہٹا دیا گیا ہے۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی اشتہارات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کا ایکشن، ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں لگے غیر قانونی تجارتی اور سیاسی اشتہارات، پینافلیکس اور اسٹیمرز ہٹا دیے گئے۔ ضلع وسطی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیہ وسطی محکمہ ایڈورٹائزمنٹ نے غیر قانونی اشتہارات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر احمد بخش دھاریجو اور میونسپل کمشنر سید محمد علی زیدی کی ہدایت پر ضلع وسطی کے مختلف زونز سے غیر قانونی طور پر لگائے گئے تجارتی اور سیاسی اشتہارات کو ہٹا دیا گیا۔
डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट शमूना सदफ भी महकमा एडवर्टाइजमेंट के अमले के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में लगे गैर कानूनी तिजारती और सियासी इश्तिहारात, पैनाफ्लैक्स और स्टीमर्स को अफरादी कुव्वत और मशीनरी के जरिए हटाने में मसरूफ दिखाई दी। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट शमूना सदफ का कहना था कि बहुत से इदारे और अफराद अपनी इश्तिहारी मुहिम के इश्तिहारात मुख्तलिफ दीवारों, फ्लाईओवर्स, सड़कों के दरमियान आवेजा कर देते हैं, जो एक जानिब तो शहर की खूबसूरती के लिए बदनुमाई का बायस बनते हैं, जबकि दूसरी जानिब हादसात का सबब बन सकते हैं। शहर की खूबसूरती और आवाम की भलाई के पेश नज़र ऐसे तमाम गैर कानूनी तिजारती और सियासी इश्तिहारात बड़ी तादाद में हटा दिए गए हैं। 2 दिन से देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो है गेट लगा दिया गया है, इसको हमने इनको नोटिस भी किया है, फाइन भी किया है, उसके बावजूद इसको रिमूव नहीं किया गया। तो आज जो है हमने इसके ऊपर ऑपरेशन का फैसला किया और आप देख रहे हैं कि हमारी मुकम्मल टीम यहाँ पर काम कर रही है और इस किस्म के जितने भी गेट लगाए गए हैं या और कोई इलीगल डिवाइसेस लगाई गई हैं तो हम DMC सेंट्रल जो इनके ऊपर मुसलसल कार्रवाई कर रहा है और इंशाल्लाह ताला इसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बिल्कुल साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील और आवाम की भलाई के लिए ऐसे तमाम गैर कानूनी तिजारती और सियासी इश्तिहारात बड़ी तादाद में हटा दिए हैं, जबकि बाकी को हटाने के लिए बल्दिया वस्ती का अमला मसरूफ अमल है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर जिला शर्की में नालों की गिरदोनवा, तजावुजात और नाजायज़ तामीरात के खात्मे और नाजायज़ तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर जिला शर्की में नालों के गिरदोनवा, तजावुजात और नाजायज़ तामीरात और नर्सरी पर नाजायज़ तामीरात को मिसमार कर दिया गया। UC9 जट लाइन्स एरिया में मसाजिद के गिरदोनवा, सड़कों की बेहतरी का अमल जारी है। जामे मस्जिद अहले हदीस के अतराफ सड़कों की इस्तरकारी के काम सरअंजाम दिए गए हैं। इसी तरह इतवार बाजार, गुलशन इकबाल ब्लॉक 6, नज़द टाइम स्क्वायर UC25 में सड़क की इस्तरकारी के काम मुकम्मल कर लिए गए। बल्दिया कोरंगी ने रमज़ान अल मुबारक की आमद के साथ रिहायशी इलाकों, मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरानी और म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह की हिदायत पर महकमा सैनिटेशन ने रमज़ान अल मुबारक की आमद के साथ ही खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। कोरंगी लांडी और शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के खुसूसी इकदाम की बदौलत सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। सफाई सुथराई के उमूर में बेहतरी से रिहायशी इलाकों का माहौल भी साफ सुथरा होने लगा। मकीनों ने सफाई सुथराई के खुसूसी इकदाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की काविशों को सराहा। यहाँ पे रेगुलरली सफाई हो रही है प्रॉपरली। DC साहब, डिप्टी साहब रोज़ाना मतलब रेगुलरली चेकिंग करने आते हैं, रेगुलेट करते हैं, इससे यहाँ का माहौल साफ़ रहता है। रेगुलरली ये लोग यहाँ पे चेकअप भी करते हैं, रोज़ाना विज़िट भी होता है, तो सफाई का भी अच्छा निज़ाम है। पूरे इलाके में आपके UC8 में बेहतरीन सफाई हो रही है, हर इमाम बारगाह में और हर मस्जिद में। जुमे के रोज़ सिर्फ आपके ये पूरा अमला जो है आपके मस्जिदों की सफाई में लगा रहता है और किसी आदमी को या किसी मस्जिद के किसी मुंतज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती इन लोगों से, और हम ये चाहते हैं ये अमला हमेशा यहाँ रहे। ये जो अमला सैनिटरी का सफाई वफाई का ये बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ काम करते हैं सफाई सुथराई का। ख़ासकर जो हमारी जुम्मे की नमाज़ होती है उसमें तो वो बिल्कुल 2 दिन पूरा जुमरात और जुम्मा पूरा वो लगे रहते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि इसी तरह आइंदा भी हमारे साथ ताउन करें। बस एक गुजारिश आपसे करनी है कि हमारे ये रोड बहुत खस्ता हालत है, खुदाई जो की है आप इसको एक ब्लेड फरवा दें, उसके रोड को लेवल कर दें बस। बल्दिया कोरंगी के डायरेक्टर सैनिटेशन सलीम रजा ने मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के कामों का मुआयना भी किया और अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी इरफान सलाम, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली की अवलीन तरजीह साफ सुथरा माहौल है और इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।